نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین واتموا الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیات 195، 196 اور 197 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روز کے روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 195 میں جو بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہاں جو پیچھے سے مضمون چل رہا ہے اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں، راہ جہاد میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے۔ آدمی اپنے عزیزوں میں، ذمہ دار رشتہ داروں میں اور بھلائی کے نیک دوسرے کاموں میں پیسے خرچ کرتا ہے۔ یہاں خاص طور پر حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس کا چونکہ سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرو کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا دین نافذ ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دیکھو اگر تم اپنے پیسے بچا کے رکھو گے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنے پیسے خرچ نہیں کرو گے تو دراصل تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ کوئی دوسرے تمہارے اوپر حکمران بنیں گے جو تم سے زبردستی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروائیں گے، جو ہو سکتا ہے تمہیں سیدھی راہ پر چلنے سے روکیں۔ ان کا پورا نظام ایسا ہو کہ جس میں تمہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ عالم آئے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو تم اگر تھوڑا سا مال خرچ کرو گے تو تقوی کی صفت تو پوری ہو جائے گی
تقوی کی صفت تو پوری ہو جائے گی کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لیکن اگر تم اللہ کے کام کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ احسان کا درجہ ہوگا، تمہارا شمار محسنین میں ہوگا، کہ تم اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں شمار ہو گئے کہ جو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ جس طرح ہے، 2.5% آپ زکوٰۃ دیں تو آپ نے حق تو ادا کر دیا، جو اللہ کا حکم تو اس کو مان لیا آپ نے، پرہیزگاری آپ نے اختیار کر لی، تقوی اختیار کر لیا، لیکن آپ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات دیں، عزیزوں رشتہ داروں کی مدد کریں، آپ کا ہاتھ درمیانی طور پر کھلا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ اتنا کھل جائے کہ آپ خود مانگنے والے بن جائیں، بلکہ اپنی ضرورتوں کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بنے۔ تو یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بنے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہ 3 باتیں اللہ رب العالمین نے کہی ہیں۔ کیا بات کہی ہے؟ کہ حج کے لیے اگر جاؤ تو دکھاوے کے لیے نہ جاؤ کہ صاحب میرا نام حاجیوں کی فہرست میں آ جائے گا، میں حج کر کے آؤں گا تو میرا نام حاجی صاحب فلاں ہو جائے گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے اور لوگوں کے نزدیک میرا رتبہ جو ہے بلند ہو جائے گا، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا کی نیت سے جاؤ کہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے جا رہے ہیں، تو خالص نیت اللہ کے واسطے نیت کر کے جاؤ، اور جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ مطلب یہ نہ ہو کہ تم نے حج اور عمرے کی نیت کی ہو، تمہارے پاس مال و اسباب بھی ہو، سب کچھ ہو، اور پھر تم بولو کہ نہیں یار میں نہیں جاتا، اب مجھے نہیں جانا ہے۔ تو جب نیت کرو تو اس نیت کو پورا کرو، حج اور عمرے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اور اگر کہیں گر جاؤ، مطلب پچھلے زمانے میں ڈکیتیاں ہوتی تھیں، لوگ لوٹ لیے جاتے تھے، راستے بند کر دیے جاتے تھے، امن و امان کی بہت خراب صورتحال ہوتی تھی، تو لوگ گر جاتے تھے، مکے تک پہنچنا، حرم تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ تو اس موقع پر کیا کہا گیا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آئے تو جو بھی قربانی میسر ہو اللہ کی جناب میں اسے پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے۔ اب فقہاء نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ اپنی جگہ پہ پہنچنے کا کیا مطلب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں، ان کا جو فقہ ہے اس میں یہ بات کہتے ہیں وہ کہ قربانی حرم میں پہنچ جائے، مکہ معظمہ میں جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر وہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے، اس وقت تک اپنے سر نہ مونڈو۔ لیکن بقیہ ائمہ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہیں پر قربانی کر لو اور غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر لو۔ اور جو دوسری بات جو کہی ہے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فدیے کے طور پر 3 روزے کہا گیا کہ 3 روزے رکھے جائیں، اور جو اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 6 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر کیا تیسری چیز کیا کرے؟ ایک بکری کو ذبح کرے، ایک بکری کو ذبح کر کے۔ تو یہ 3 طرح کے اللہ رب العالمین نے طریقے بتا دیے کہ اس میں سے کوئی بھی طریقہ تم کر سکتے ہو۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے جس کی وجہ سے تم گر گئے تھے، حج میں نہیں جا پا رہے تھے، اب اگر امن مل گیا ہے تو اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے۔ یہ بھی ایک وہ تھی کہ بھائی حج کا سفر الگ ہونا چاہیے، عمرے کا سفر الگ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس مشکل کو جو پرانی شریعتوں میں، پرانے دینوں میں لوگوں نے اختیار کر لیا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ کہا کہ اگر تم پہلے پہنچ جاؤ تو عمرے کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تم عمرے کر سکتے ہو، عمرے کرو اور حسب مقدور قربانی دو۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر پورے کر لو۔ اس طرح پورے 10 روزے رکھ لو۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ہاں، جن کے گھر مسجد حرام کے قریب ہیں ان کے لیے تو مکے آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اس لیے وہ عمرے کی نیت الگ کر کے سفر کریں اور حج کا سفر الگ سے کریں، دونوں کو نہ ملائیں۔ مکے میں رہنے والے لوگ، مکی کے قرب جبال میں رہنے والے لوگ جو بآسانی حج کے لیے پہنچ سکتے ہوں، وہ یہ نہ کریں کہ صاحب ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں، بلکہ انہیں حج کے لیے نیت کریں تو صرف حج کریں اور پھر دوبارہ اپنے گھر آ کے دوبارہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو سفر کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اپنی مرضی سے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو حرام مہینے اپنی مرضی سے چینج کرتے رہتے تھے اپنی آسانی کے لیے۔ جو حج کے مہینے ہیں انہی مہینوں میں حج ہوگا، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا ہے اسی مہینے میں حج ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے حج کا، تو اسی مہینے میں تم حج کرو۔ اور اس جو لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، حرام مہینے جو ہے نا وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو یہ مت کرنا کبھی بھی، جو ٹائم طے ہے یہ نافرمانی مت کرنا اللہ رب العالمین کی، ورنہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ مطلب اس میں تو یہ تک ہے کہ اپنے خادم کو بھی نہ مارے اور اپنے خادم کو ڈانٹے بھی نہ۔ حج کرنے جا رہا ہے تو اپنے اندر سے یہ ساری چیزوں کو دور کرے، ایک تو کوئی شہوانی فعل نہ کرے، اپنی بیوی کو بھی ہاتھ نہ لگائے، اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جائے جب حج کی نیت کر کے گھر سے نکلے تو، کیونکہ وہ احرام باندھ چکا ہے۔ احرام میں اپنی بیویوں کے قریب بھی جانا، بلکہ ان کا لمس، ان کے جسم میں ہاتھ لگانا، چاہے شہوانی طور پر ہو یا غیر شہوانی طور پر، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ شہوانی طور پر اگر ہاتھ لگایا تب تو ٹھیک ہے کہ وہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر ایسے ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں مختلف رائے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں نہیں ویسے بھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اپنی بیوی کے اس میں۔ اور کوئی بدعملی نہ ہو، فسق نہ کرو، نہ جھوٹ بولو، نہ حرام کماؤ، نہ کسی پر ظلم کرو، یہ فاسقانہ کام کوئی بھی نہ ہو، جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی مت کرو، اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات بھی نہ کرو۔ کسی سے جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی بات ہو تو کہہ دو بھائی میں حج کے لیے آیا ہوں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ وہاں سے، کوئی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ اور پھر فرمایا رب العالمین نے جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم کوئی نیکی کرو گے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ کے علم میں ہوگی، اور ذرہ برابر بدی کرو گے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین سب سے زیادہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کنگلے ہو کر بالکل جاؤ اور مصیبت میں لوگوں سے بھیک مانگتے رہو، ضرورت کے حساب سے رقم اور پیسے لے کر جاؤ، اور لیکن پیسوں کے ساتھ ساتھ جو تمہارے اندر چیز ہونی چاہیے وہ تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کرنا، تو بہترین زاد راہ جو ہے تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے ہوش مندو، اے عقل مند لوگو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ تم حج کے لیے آئے ہو، اتنی بڑی عبادت کے لیے آئے ہو، اللہ رب العالمین سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہو، اس کے ذکر کے لیے آئے ہو، تو نافرمانی کا کوئی کام تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کے راستے میں خوب مال خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خوب مال خرچ کریں، اور کم نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، تاکہ احسان کی صفت محسنین میں ہمارا شمار ہو۔ ہم جو ہے وہ حج کی نیت کریں تو حج کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اس کو ساتھ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات پر عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔